السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات 9th کلاس لاہور گیریزن اسکول کی طرف سے اسلامیات کا یہ لیکچر، جس میں ہم آج موضوعات مطالعہ نمبر 1 اس کا لیکچر لیں گے۔ اسلامیات جو کہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر قرآن پاک کی آیات ہیں، دوسرے نمبر پر احادیث ہیں، 10 احادیث ہیں جن میں سے ایک ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، اور موضوعات مطالعہ نمبر 1 قرآن مجید کا تعارف، حفاظت اور فضائل۔ اس کے اندر ایکسرسائز میں ہمارے پاس 3 کویسچن ہیں۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں، قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ قرآن مجید کے تعارف کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کا سردار ہے، سید الکتب ہے، اور باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ ایک ہی دفعہ اس متعلقہ رسول پر نازل کر دی گئی، اتار دی گئی، لیکن یہ قرآن پاک وقتاً فوقتاً 23 سال میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن پاک میں 30 سپارے ہیں، قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں۔ قرآن پاک کی صورتیں 2 قسم کی ہیں، بعض مکی ہیں اور بعض مدنی ہیں۔ قرآن پاک کی جو مکی صورتیں ہیں یہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے زمانے میں نازل ہوئیں، اور قرآن پاک کی جو مدنی صورتیں ہیں یہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نازل ہوئیں۔ مکہ مکرمہ میں صورتیں 86 ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، مکی صورتیں، اور مدنی صورتیں 28 ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ 2 قسم کی ہے، ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی میں سب سے پہلے سورۃ العلق ہے، سورۃ القلم ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، فاتحہ ہے، لہب ہے، تکویر ہے، اعلیٰ ہے، لیل ہے، الی آخری، اور آخری سورۃ النصر ہے۔ اور ترتیب توقیفی وہ ہے کہ جس کے مطابق آج قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے، اسی ترتیب کے مطابق قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب قرآن پاک کی وحی لے کر آیا کرتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے کہ یہ قرآن پاک کی فلاں سپارے کا حصہ ہے، فلاں سورت کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو، جن کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، یہ کویسچن ہے کاتب وحی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو لکھنے والے صحابہ اکرام، جن کی تعداد 40 سے اوپر ہے، ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نمایاں ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں ہیں، اور بھی صحابہ اکرام ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی مقرر کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تو صحابہ اکرام کو بلواتے اور بلوا کر اس کو
لکھوا دیا جاتا تھا۔ تو اس لحاظ سے قرآن پاک کی وہی ترتیب جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی، جنگ یمامہ، اس میں تقریباً 700 کے قریب قرہ اکرام شہید ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ہم قرآن پاک کو کتابی صورت میں لے آئیں۔ پہلے قرآن پاک تھا مختلف جگہ پہ لکھا ہوا، کہیں چمڑے کے ٹکڑے پر، کہیں پتھر کے ٹکڑے پر، کہیں لکڑی پر، کہیں پتھر پر۔ قرآن پاک کو جمع کر لیا جائے۔ تو یہ کویشچن ہے قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قرآن پاک کی حفاظت کے سلسلے میں سب سے پہلا مرحلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی حفاظت کا معاملہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ مسجد نبوی میں ایک جگہ متعین تھی کہ جب بھی وحی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز پر لکھوا کر اس کو وہاں لکھوا دیتے تھے۔ صحابہ اکرام نماز کے موقع پر یا دوسرے موقع پر تشریف لاتے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جو بھی نئی وحی آئے گی، قرآن پاک نیا نازل ہوگا، وہ جہاں موجود ہوگا۔ وہ اپنے گھر سے ٹکڑا، چمڑے کا ٹکڑا یا پتھر کا ٹکڑا یا لکڑی کا، لوہے کا، جو بھی ان کے پاس موجود ہوتا وہ لے آتے اور اس کو وہاں سے نوٹ کر کے لے جایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے وہ گھر لے جاتے اور گھر میں خواتین قرآن پاک کا حفظ شروع کر دیتی اور خود بھی وہ قرآن پاک یاد کیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک کے حفاظ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ آپس میں بھی صحابہ کرام قرآن پاک ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ قرآن پاک کی خواتین میں سب سے پہلی حافظہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا دیتے، صحابہ اکرام وہاں سے یاد کر لیا کرتے۔ یہ زمانہ ہے حفاظت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ دوسرے نمبر پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک کی حفاظت، جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ جنگ یمامہ میں تقریباً 700 کے قریب صحابہ اکرام جو بڑے درجے کے قرہ تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ہم قرآن پاک کو کتابی شکل میں لکھ لیں۔ چنانچہ اس کام کے لیے متعین کیا گیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی رہ چکے تھے۔ ان کو مقرر کیا گیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے قرآن پاک لکھتے تھے، اسی طریقے سے ایک قرآن پاک کتابی شکل میں لکھ کر حضرات شیخین کو جمع کروائیں۔ اور ان کی مدد کے لیے ہر وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، باقی اور بھی کاتبان وحی، پوری ایک کابینہ بنائی گئی جس کی سربراہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آئی۔ پھر یہ قرآن پاک کا جو نسخہ لکھا گیا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ ان کی وفات کے بعد یہ نسخہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ ان کی وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، یہ نسخہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی
उम्मत की माँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा के पास चला गया और उन्होंने इस नुस्खे को अपने पास महफूज रखा। कुरान पाक की हिफाजत का तीसरा ज़माना है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में कुरान पाक के ऊपर, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान पाक 7 तरीके से 7 लहजे में पढ़ने की इजाज़त थी। अरबी में ही कुरान पाक को 7 लहजों में पढ़ने की इजाज़त थी। बाद में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जो कबाइल थे अरब के, वो आपस में झगड़ने लगे कि मेरा लहजा सबसे अफसल है, दूसरा कबीला कहे मेरा सबसे अफसल है, तीसरा कहे मेरा सबसे अफसल है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबको एक लहजे पर जमा कर दिया, इसलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खिताब दिया गया जामिउल कुरान। ये लक़ब है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आपको जामिउल कुरान का लक़ब अता फरमाया गया क्योंकि आपने सबको एक लहजे पर जमा कर दिया था। इसके बाद ये हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक दूसरा लक़ब है नाशिरुल कुरान। आपने कुरान पाक के बहुत से नुस्खे अपने ज़माने खिलाफत में लिखवाए और जहाँ जहाँ तक मुसलमानों की हुकूमत थी, हर बड़े शहर के अंदर उसके अमीर के पास एक एक नुस्खा भिजवा दिया और ऐलान कर दिया कि दूसरे लोगों को कहो कि इस नुस्खे के साथ आकर अपना कुरान पाक टैली करें, क्योंकि कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह पाक ने खुद लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह मियाँ खुद फरमा रहे हैं। अंग्रेज़ जब बर्रे सगीर में आकर अपनी हुकूमत कर रहा था, 100 साल तक उसने यहाँ पर हुकूमत की। उसने अपने ज़माने हुकूमत में कुरान पाक के बहुत से नुस्खे मस्जिदों से, लोगों के घरों से उठवा कर उनको दरियाओं और समुद्रों के अंदर गिरा दिया। ये किस लिए? मुसलमानों से कुरान पाक ख़त्म हो जाए। एक दिन उनका एक अफसर जा रहा था और एक नाबीना बच्चा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था बाहर बैठा हुआ। उसने जब ये सुना तो फौरन उस अफसर ने लिखकर बड़े हुक्मरान को यह पैगाम भेज दिया कि आप कुरान पाक कभी ख़त्म नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आप कुरान पाक मस्जिद से निकाल लेंगे, आप कुरान पाक लोगों के घरों से निकाल लेंगे, आप कुरान पाक मुसलमानों की लाइब्रेरियों से निकाल लेंगे, लेकिन ये तो बताओ कि आप कुरान पाक इस हाफ़िज़ कुरान के सीने से कैसे निकालोगे? आप जितनी भी मेहनत कर लोगे, फिर एक वक्त आएगा ये 2 हाफ़िज़ बैठेंगे और बैठ के फिर लिखवा देंगे, कुरान पाक फिर वहीं के वहीं पूरा रहेगा। इसलिए वो आजिज़ आ गए। किस लिए आजिज़ आए? कि अल्लाह मियाँ ने खुद हिफाजत का ज़िम्मा लिया था। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान पाक को हमने ही उतारा है और हम खुद ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट है फ़ज़ाइल कुरान पर नोट लिखें। कुरान पाक के बहुत से फ़ज़ाइल हैं। कुरान पाक को देखना भी इबादत है, कुरान पाक को पढ़ना भी इबादत है। कुरान पाक की एक आयत पढ़ने के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, बल्कि कुरान पाक का एक हरफ पढ़ने के ऊपर अल्लाह पाक 10 नेकियां अता फरमाते हैं, 10 गुनाह माफ़ फरमाते हैं, 10 दर्जे बुलंद फरमाते हैं। कुरान पाक की सूरह इखलास है, इसको अगर 3 दफ़ा पढ़ा जाए तो एक कुरान पाक का सवाब अता फरमाते हैं। कुरान पाक की सूरह यासीन है, इसको अगर 1 दफ़ा पढ़ा जाए तो अल्लाह मियाँ 10 कुरान पाक का सवाब अता फरमाते हैं। ये कुरान पाक के फ़ज़ाइल हैं।
اور قرآن پاک جس گھر کے اندر پڑھا جاتا ہے اللہ پاک کے نورانی فرشتے آسمانوں پہ بیٹھ کر اس گھر کو یوں دیکھتے ہیں، وہ یوں چمک رہا ہوتا ہے جس طرح ہم زمین پہ بیٹھ کر آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں، وہ چمک رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زمین میں جس گھر کے اندر قرآن پاک پڑھا جائے وہ گھر بھی یوں ہی چمک رہا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کے فضائل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، دیکھ کر کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن پاک کے اوپر جو عمل کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں، جو قرآن پاک سے منہ پھیر لیتا ہے اللہ اس کو ذلیل و خوار فرما دیتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآنی تعلیمات پر عمل کیا دنیا میں غالب رہے، جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو اللہ تعالیٰ نے عزت اور سربلندی سے ان کو محروم کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، بہت سی قوموں کو اس قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرما دے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس کی غفلت کی وجہ سے گرا دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ محبت، پیار اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تینوں کویسچن آپ نے یاد کر لینے ہیں اور ان کو لکھنا بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔